ساری تعلیم انہوں نے سعودی عرب سے حاصل کی ہے. اور اس کے بعد ان کی ایک اہم تعارف یہ ہے کہ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگرد ہیں. اور یہ دونوں ہستیاں یہ کیا ہیں، یہ پوری انٹرنیشنل لیول پہ مفتیان عرب ہیں. مفتی اعظم کے نام سے ان جانا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر ان کے فتاویٰ، ان کے فتوے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 2013 سے یہ بحرین ملک ہے سعودی عرب کے ساتھ نا، وہاں پر دعوتی حوالے سے سرگرمیاں اور دورہ جات چلا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر یہ آن لائن پڑھا رہے ہیں. ہر ملک میں تقریباً ان کے شاگرد موجود ہیں. تو یہ آپ سے چند منٹ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کسی بھائی کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو نا، کسی بھی حوالے سے کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیسے ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہے کسی بھائی کا سوال؟ جو سوال آپ مجھ سے کرتے ہیں آج شیخ صاحب سے بھی کریں، ٹھیک ہے؟ جتنے پوچھیں سوال پوچھیں، مجھے تو آپ موقع نہیں دیتے نا بولنے کا. کر لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر ہم آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ سوال نہ کرنا اس کا مطلب آپ کو سب کچھ آتا ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے پھر شیخ صاحب آپ سے کرتے ہیں سوال. وہ نا اسپیکر تھوڑا سا درمیان میں لے آئیں تاکہ یہ اس کے جو کنیکشن ہے نا اس تک پہنچ جائے گا. یہ بس درمیان میں رکھتے چیئر کے ساتھ. ہاں اس کی آواز دور تک جائے گی، بس ادھر دروازے کے پاس رہے گا. جزاک اللہ. ہاں بس ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیسے بیٹا، ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ. آپ اسکول میں کس لیے آئے؟ پڑھنے کے لیے. پڑھ کے کیا کرو گے؟ ہاں پڑھ کے کیا کرو گے؟ ہاں کیا کرو گے؟ علم حاصل کرو. علم حاصل کر کے کیا ہوگا؟ کیا بننا چاہتے ہو آپ لوگ؟ حافظ. ماشاء اللہ. قرآن حفظ کر رہے ہو؟ کتنے کر لیا آپ نے؟ مکمل کر لیے. ماشاء اللہ. اور باقی بچے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کچھ حافظ بننا چاہتے ہیں، باقی کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ نہ کچھ ٹارگیٹ ہونا چاہیے نا سامنے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، علم کیوں حاصل کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ تو کچھ ہمارے سامنے ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ علم حاصل کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس سے ہم کو کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا. بہت اہم چیز ہے. اور آپ جو کام کر رہے ہو بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے علم کو حاصل کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. کیا معنی دین کی سمجھ دینا؟ کہ دین کی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے. میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، میرا دین کیا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی سے خیر چاہتا ہے تو اس کو یہ چیز دیتا ہے. مال نہیں دیتا. کسی کے پاس زیادہ مال ہونا اس بات کی دلیل کہ اللہ اس پر خوش ہے. کسی کے پاس کو بڑا عہدہ منصب ہونا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی صدر وزیر اعظم بن گیا،
اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس پر خوش ہے، لیکن جس کو اللہ نے اپنے دین کا علم سکھا دیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے پر خوش ہے. سمجھے نا؟ اب آپ لوگ یہاں کون سے علم حاصل کرتے ہو؟ دینی دنیا میں دونوں کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ دونوں ہی کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورت کیوں ہے؟ دینی دنیاوی دونوں علموں کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی دنیا میں دنیاوی اور آخرت میں جائے گا تو دینی. دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے. دینی علم کی بھی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ اس کی دنیا کی ضروریات، اس کا کھانا پینا پہننا رہنا سہنا مکان گاڑی، یہ ساری کیا ہے؟ اس کی دنیا کی ضروریات ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم، نماز روزہ وضو قرآن تلاوت اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کا دین، جس کی خاطر ہم دنیا میں آئے ہیں. تو دونوں علموں کی ہم کو ضرورت ہے. اس لیے بچے نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ ہم یہاں پر دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس لیے ہمارے سامنے یہ چیز ہو کہ صرف یہ نہیں کہ بس میتھ سیکھ لیا، صرف یہ نہیں کہ بس کیمسٹری، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں ہم وہ بھی پڑھیے، اس کی بھی ضرورت ہے. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ ایک اچھے انجینئر بنو، ایک اچھا ڈاکٹر بنے، سمجھے نا، ایک اچھا سائنسدان بنے. کس لیے؟ اگر آپ ڈاکٹر بنو گے تو کیا کرو گے؟ ہاں، بیماروں کی خدمت کرو گے. بیمار کون؟ مسلمان. کہ مسلمانوں کی خدمت کریں گے، اپنی امت کی خدمت کریں گے. سمجھے نا؟ لیکن یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں، ان باتوں پر چلنا بھی ہے. سمجھے نا؟ کہ واقع ہی بیماروں کی امت کی خدمت کرنی ہے. اگر آپ انجینئر بنتے ہو کیا بنو گے؟ کیا کرو گے؟ ڈاکٹر تو بیمار کی خدمت کرتے ہیں. انجینئر کیا کرتا ہے؟ کیا بنتی ہے؟ ملک کی خدمت کیا کرتا ہے؟ انجینئر سائنسدان ملک کی کیا خدمت کرتا ہے؟ کہ ملک کے لیے ایک اچھی ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں جس کی ملک کو قوم کو ضرورت ہے. سمجھے نا؟ آج کا دور جو ہے اس دنیا میں کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی ترقی، سائنسی ترقی. آئے دن نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب ان نئی چیزوں میں آج ہم آپ کے پاس یا گھر میں آپ کے موبائل ہوگا، وہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ چائنا کا. آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی بھی ہوگا، کہاں کا بنا ہوگا؟ چائنا. آپ میں کسی کے گھر میں گاڑی بھی ہوگی، کہاں کی ہے؟ چائنا کی. سب جاپان کی ہوگی. اور بھی کوئی مشینری ہوگی، کہاں کی ہوگی؟ چائنا کی، جاپان کی، کوریا کی، امریکہ کی. پاکستان کی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی کیوں نہیں ہے؟ یہاں کے انجینئر کہاں پر ہیں؟ یہاں کے سائنسدان کہاں پر ہیں؟ ہاں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں ضرورت ہے خود اپنے ملک کو، اپنی قوم کے لیے کچھ بنانے کی. کہ دیکھیے آپ یہ اسپیکر جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ سارا کچھ باہر کا ہے، کافروں کا بنایا ہوا. کافر بناتے ہیں، آپ کو بیچ کر پیسہ بھی کماتے ہیں، اور پھر کیا ہے آپ کو اپنا جو کام کرنے والا ہے آپ کو اسے بھی روک دیتے ہیں. آپ کو بنانے کے لیے ہم بنا کے آپ کو دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خود ہم یہ چیزیں بنائیں. سمجھے نا؟ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ قوت ہو کہ ہم یہ چیزیں خود بنائیں. نہ کسی چائنا کے محتاج ہوں، نہ کسی جاپان کے، نہ امریکہ، نہ کسی اور ملک کے. گاڑی ہو کہاں کی بنی ہو؟ ملتان کی، لودھرا کی. مشکل ہے کہ لودھرا میں کوئی ایسا کوئی بڑا فیکٹری ہو کہ جہاں گاڑیاں بنتی ہوں، بلکہ جہاز کہاں کا بنا ہو؟ پاکستان کا. ہم یہ چاہتے ہیں، اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر سائنسدان بن رہے ہیں،
لیکن پھر بھی چیزیں کافروں کی لے لے کے استعمال کر رہے ہیں، کافروں کو پیسہ کما کے کافروں کو کھلا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری کمزوری کیا ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے ہم کو، میں باتیں ایسے نہیں کر رہا، ضرورت ہے ہم کو اپنے اندر یہ عزم پیدا کرنے کے، اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کرنے کے، ہم اس قابل بنے کہ ہم کسی کافر کے محتاج نہ ہوں، کافر ہمارے محتاج ہوں۔ اور جب مسلمان حقیقی معنوں مسلمان تھے تو اس وقت بیٹا یہی حال تھا کہ کافر کے ملک مسلمانوں سے آ کے چیزیں لیتے تھے، ان سے خریدتے تھے، ان سے ٹیکنالوجی لیتے تھے۔ جس وقت جو ہے پیرس اور لندن جانتے ہو کہاں پر ہے؟ پیرس اور لندن کہاں پر ہے؟ پیرس کس ملک کا ہے؟ جغرافی نہیں پڑھا فرانس ملک ہے، پیرس اس کا ہے۔ اور لندن کہاں پر ہے؟ ہاں ملک ہے، یورپ ہے، انگلینڈ کا۔ تو جس پیرس اور لندن اس کی مثال ہے، اس کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑے ملک، سب سے ترقی یافتہ یہ ملک سمجھے جاتے ہیں، یہ شہر سمجھے جاتے ہیں کہ جب پیرس اور لندن کی گلیوں میں کیچڑ ہوتا تھا، ان کی گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا، اس وقت اسپین، اندلس، بغداد، اس کی گلیوں میں روشنی ہوتی تھی، اس کی گلیاں اسی انداز سے پکی ہوتی تھی جس طرح کہ آج کے آبرو ہوتے ہوتے تھے۔ یہ تھا مسلمان۔ لیکن ہم نے اپنے اسلام کو بھی چھوڑا، اپنی ترقی کو بھی چھوڑا، کافروں کے پیچھے لگ گئے۔ پیچھے کس چیز میں لگے؟ کافر کی شکل اپنا لی، کافر کا لباس پہن لیا، کافر کا کلچر لے لیا، ہم بس یہ کافر سے لیا۔ کافر کے اگر کوئی چیز لی ہے تو وہ چیزیں جو گندی چیزیں ہیں، جو اصل کرنے والے کام تھے وہ ان کو دے دیے اور ان کے گندے کام ہمیں لے دیے۔ یہ ہے آج ہمارا حال۔ اس لیے ہم کو اپنی حالت کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قومیں خود اپنی حالت نہ بدلیں، جب تک خود ان غلامیوں سے نہ نکلیں، جب تک خود ان کافروں کی محتاجی ختم نہ کریں، خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوں، اس وقت تک اللہ بھی کھڑا نہیں کرتا۔ اللہ اسی کو کھڑا کرتا ہے جو کھڑا ہونا چاہتا ہے، اللہ اسی کو اٹھاتا ہے جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے نا؟ اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کسی کافر کا محتاج نہ ہو، نہ کسی ٹیکنالوجی میں، نہ کسی مشینری میں، نہ کسی میڈیکل میں، نہ کسی اور چیز میں، بلکہ کافر مسلمان کا محتاج ہو۔ اور دنیا کا قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ لوگ یا قومیں جن کی محتاج ہوتی ہیں انہی کی غلام بھی ہوتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب کافر مسلمانوں کا محتاج تھا تو مسلمانوں کا غلام بھی تھا، اور آج جب مسلمان کافر کا محتاج ہو گیا تو ان کا غلام بھی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا رول ہے یہ۔ اس لیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی علوم اس کی ہم کو بڑی ضرورت ہے، تاکہ اپنے ملک و قوم کے لیے خود ہم ٹیکنالوجی مہیا کر سکے، خود ان کے لیے اپنی چیزیں ان کے بنا سکے، کافروں سے لینے کی ضرورت نہ ہو، مال کما کما کے کافروں کو نہ کھلائیں، ان کی جیبیں نہ بھریں، ان کے بینک نہ بھریں، بلکہ ان سے لیں، ان کو بیچیں ہم۔ دوسری چیز کہ اس دنیاوی علم کے ساتھ جو اصل علم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ وہ اصل علم کیوں ہے؟ دین کا علم اصل علم کیوں ہے؟ ہاں جی، میں چاہتا ہوں پیچھے سے اپنی بیٹیوں سے پوچھوں کہ دین کا علم اصل علم کیوں ہے؟ جی ہاں، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہی دین کا علم کام آئے گا۔ جتنے بڑے جتنے بڑے سائنسدان بن جائیں، کتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، آپ کی ڈاکٹری سائنس ساری دنیا میں رہ جائے گی، آخر میں قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اور اس سے پہلی بات یہ جواب ہونا چاہیے، دین کا علم اصل اس لیے ہے کیونکہ ہمیں دین ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، کیا خیال ہے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟
ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ अपनी बात के लिए اپنی عبادت کے لیے. ماشاء اللہ, اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کیسے کریں گے جب ہم کو دین کا علم نہیں ہوگا؟ سمجھے نا؟ جب ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے, دین کیا سکھاتا ہے, دین کیا علم دیتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, سنت میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے, جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے دین پر چلیں گے؟ آپ کو گاڑی چلانا آتی, ڈرائیونگ نہیں آتی تو کیا گاڑی چلائیں گے؟ اب پھر اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اگر دین پر چلنا ہے تو اس کے لیے دین کا علم بھی ضرور حاصل کرنا ہے. اور اصل یہ ہے ہم کیونکہ اسی لیے دنیا میں آئے ہیں. ہاں یہ سائنس میڈیکل جو بھی ہے یہ صرف ہماری دنیا کی حد تک ہے, ہماری چند سال کی دنیا کی زندگی. اور لمبی زندگی کون سی ہے؟ آخر کتنی لمبی ہے؟ آخر کی زندگی کتنی لمبی ہے؟ कोई लग नहीं ہاں جی وہاں کا دن ایک سال کے برابر ہے. کتنا؟ ایک سال. یہاں کے ایک دن ایک سال کے برابر. اور بھی کچھ؟ ہاں جی بھئی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کہو کہ ایک طرف ملین سال ہو اور ایک طرف ایک سیکنڈ ہو تو ایک سیکنڈ دنیا ہے اور جو ملین سال ہے وہ آخرت ہے. کس لیے کہ آخرت وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی. ملین پھر بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت وہ ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. دنیا کی زندگی کسی کو 50, 60, 70, 80 بہت زیادہ ہوگا تو کوئی 90, 100 سال تک پہنچ جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن آخرت کہ جس کو جو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہم صرف دنیا کی زندگی کے لیے ساری ہماری محنتیں ہوں, کوششیں ہوں, پڑھنا ہو, علم حاصل کرنا ہو, امتحان دینا ہو, پاس کرنا ہو, ڈگری دینا ہو, اور آخرت کے لیے کچھ سوچ کرنا ہو. آخرت کے لیے کوئی علم حاصل نہ ہو, پتہ نہیں کیا کرنا ہے, میں کہاں جا رہا ہوں, کل قبر میں جاؤں گا تو کیا لے کے جا رہا ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا کہ میں زندگی میں کیا کر کے آیا تھا, کہ سائنس پڑھی تھی, فزکس پڑھی تھی, میتھ پڑھا تھا, بس یہ جواب ہوگا. اللہ کا قرآن سیکھا. آپ میں سے کس کس نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. اچھا, پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, نیچے کریں. بارک اللہ. کس کس نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. ہاں, بیٹیوں میں سے کسی نے کیا؟ تم چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. کس نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ پورا نام بھی پڑھا ہو, 10 پارے پڑھے ہوں, 5 پارے پڑھے ہوں ترجمے کے ساتھ. ہاں جی ماشاء اللہ. اور باقی اچھا آپ قرآن پڑھتے ہو, آپ کو سمجھ آتا ہے قرآن؟ Yes, yes, sir. قرآن جب پڑھتے ہو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ پتہ چلتا ہے؟ ابھی آپ سے امتحان لیں. ہاں جو نہ پتہ چلے تو 7 گرام سے پوچھ لیں. کیا جو پتہ نہ چلے 7 گرام سے استاد سے پوچھتے ہیں. لیکن بیٹا ہمیں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے, اس لیے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن عربی میں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے, سمجھا نا؟ تو جب ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور اس لیے آپ کے ماشاء اللہ بعض ٹیچروں نے یہاں پر قرآن شروع کیا ہوا ہے. بھائی ادھر نہیں دیکھو, ادھر دیکھو, علم یہاں پر ہے, موٹر سائیکل میں نہیں ہے, سمجھا؟ تو آپ کے بعد ٹیچر نے ماشاء اللہ قرآن شروع کیا ہوا ہے. آپ ویسے تو آپ کے اسکول کے سلیبس میں بھی کس طرح کے سبجیکٹ ہوں گے. مزید قرآن کی تفسیر, چھوٹی چھوٹی صورتیں, ان کے معنی, سمجھے نا, طہارت, وضو کیسے کرنا ہے, اس کے طریقے کا, نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کے احکام, سمجھے نا, عقیدہ کیا ہے, تو آپ کو اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو ضرورت ہے اللہ کا یہ دین سیکھیں ہم. اس پر ہماری بھی اسی طرح سے توجہ ہو جس طرح ہماری دنیا کے علوم پر توجہ ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر ہو, اس سے بلکہ زیادہ ہو. کیوں زیادہ ہو؟ کہ دنیا کا علم, سائنس, کیمسٹری, فزکس, یہ سارا جس طرح بتا رہے ہیں کہ دنیا کے چند سال کے لیے ہے. قرآن کا علم, حدیث کا علم, سنت کا علم, دین کا علم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے, لمبے وقت کے لیے ہے. اس لیے ہمیں اس علم کے لیے, قرآن کے اوپر, حدیث کے اوپر, اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے
اس علم سے زیادہ توجہ دینی ہے، ٹائم نکالنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس پر محنت کرنا ہے، سمجھے نا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہوگا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دنیا کے علم بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ آپ کا سبجیکٹ بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہا، سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا ڈر خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، کیا ہوگا؟ اللہ تم کو علم سکھا دے گا۔ اللہ نے خود طریقہ دیا علم سیکھنے کا، لیکن ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے دین پر چلو، میرے دھر تعلق جوڑ لو، میں تم کو علم سکھاؤں گا۔ اور اللہ سے بہتر کو علم سکھانے والا نہیں۔ آپ کو دل دماغ کی قوتیں صلاحیتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ سوچ سمجھ آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہاں نہیں دے گا تو نہیں، آپ کو چیز یاد ہوگی، نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے ضرورت ہے دنیا کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو بیٹا ضرورت ہے ہم کو اس کام پر جس پر آپ لگے ہو، اس پر پوری دل جمی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ چلو۔ دنیا کا علم بھی سیکھو، لیکن اس سے بڑھ کر دین کا علم سیکھو، قرآن کو جانو، قرآن کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کی سنت کو سیکھو، صحابہ کرام کی سیرت پڑھو، آپ کی سیرت پڑھو، پتہ چلے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، کہ آپ ان جیسے ہیں۔ سمجھے نا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ واقعی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ میں جو کر رہا ہوں واقعی صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہوگا، میرے سامنے صحابہ کی سیرت ہوگی، پتہ ہوگا کہ وہ کیا تھے، کس طرح سے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو مسلمان بھی بنانا ہے تو سب سے جو آئیڈیل مسلمان ہیں ان کو دیکھو، وہ کون ہے؟ سب سے بڑے آئیڈیل مسلمان کون ہیں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ ہیں۔ وہ ہے جو پوری قیامت تک کے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، سمجھے نا؟ تو ان کو آئیڈیل بنائیے، ان کا طریقہ بنائیے، ان کے طریقے پر چلیے، وہی جنت کا رستہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، شیخ صاحب ادھر ہیں، باقی آپ کا ٹائم بھی ہو گیا۔ ہے کوئی سوال؟